ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم تہوار عید قربان نصیب فرمایا، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اس عید قربان کے موقع پر قربانی وغیرہ پیش کی۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی قربانی کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہان کے اندر ہماری سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ حضرات اکرامی، آج بھی قربانی کا موقع ہے، ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور آج کا دن اس ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے اب بھی ہمارے اور آپ کے لیے عام عبادتوں کے علاوہ قربانی اور تکبیر تشریق کا موقع ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، تکبیر بولنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بلند آواز سے بولنا لازم ہے، کیونکہ یہ تکبیر شوکت اسلام کا ایک مظاہرہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہ معمول تھا کہ یہ تکبیر گھر کے باہر، بازار میں، راستے میں، جہاں کہیں چلتے ہوتے بولتے رہتے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی یہ تکبیر بلند آواز سے بولنا ہے، اور 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک یہ تکبیر بولتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ اس تکبیر کو صرف فرائض جو فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ملتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹہ کے اندر، ان دنوں کے اندر، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، وقت دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس تکبیر کو بآواز بلند کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ آج ہم مسلمان دین کے طور طریقے کے اندر اتنا تساہلی برتنے لگے ہیں، غفلت کرنے لگے ہیں کہ اس بات پر ہمارا دھیان نہیں رہتا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے، جو عبادت کرنا ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اسی تکبیر تشریق کو لے لیجئے، آج آدمی بولے گا بھی تو آہستہ سے، لیکن وہ عبادتیں جن کو آہستہ کہنے کا باضابطہ قرآن میں حکم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اس کو آہستہ کہو، ان چیزوں کو ہم آہستہ کہنے کے بجائے بآواز بلند کہتے ہیں، چیخ چلا کر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعا ہے، اور دعا ہی کا ایک حصہ درود ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ آج اس دعا کو دعائے خیر کے نام سے، اجتماعی دعا کے نام سے بلند آواز سے کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ حکم دیتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو تو آہستگی سے اور عاجزی کے ساتھ مانگو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ بھی سفر میں تھے۔ دوران سفر اوپر بھی چڑھنا پڑتا، نیچے بھی جانا پڑتا، بلندی پر جاتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے بعض صحابہ نے بآواز بلند
اللہ اکبر سبحان اللہ وغیرہ کہنے لگے، ان کی بلند آواز سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ان کو تنبیہ کیا کہ اے لوگو، جس پاک پروردگار کو تم یاد کرتے ہو، اس کی تکبیر بیان کرتے ہو، اس کی تسبیح کرتے ہو، وہ نہ بہرا ہے نہ تم سے دور ہے، لہذا تم آہستہ سے تکبیر بولو۔ تو صحابہ کرام بعد کے سلف صالحین، ان کے بھی طور طریقے جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تفسیروں کے اندر مذکور ہیں، اس میں ہے کہ وہ دعا کرتے تھے تو بغل میں بیٹھنے والے کو پھس پھس کی آواز کچھ سننے میں آتی تھی، ان کی کچھ آواز ملتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا اللہ سے التجا کر رہے ہیں یا کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا کا معمول ہے، درود کا معمول ہے۔ آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اذان سے پہلے آدمی لاؤڈ اسپیکر میں درود پڑھتا ہے، بیان کے اندر دوران بیان زور زور سے لوگ درود پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، دعا و درود ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں آہستگی سے بولنا چاہیے۔ دعا بھی، درود بھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمیں دعا اور درود کے آداب میں سکھایا گیا ہے۔ لیکن تکبیر تشریق، اس کے بارے میں صراحتاً مذکور ہے کہ یہ بآواز بلند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایسی چیزوں پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی فلاح، ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں بتلائی ہے کہ جس قدر زیادہ اللہ کے اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، کتاب و سنت کی پیروی ہوگی، اسی قدر ہماری عبادت میں قبولیت کا زیادہ اثر ہوگا، زیادہ چانس ہوگا، زیادہ موقع ہوگا۔ لہذا ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت کتاب و سنت کے دائرے میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اس کو حاصل ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسے یہ عید قربان نصیب فرمایا، ہماری اور آپ کی قربانی اور دیگر عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اب جو اوقات باقی رہ گئے ہیں ان اوقات کو بھی اپنی عبادت بالخصوص تکبیر تشریق کہنے، اور اگر ہم ابھی تک قربانی نہ کر سکے ہوں اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ان بقیہ اوقات میں ہم جلدی سے جلدی اس قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔